سلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب کا پیغام شروع کرنے سے پہلے میری ان تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی آل پر دبائیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ ایک چھوٹی سی سورت کی فرمائش ہے کہ سورہ نمبر 91 کو دوبارہ سمجھا دیں۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں اس سے اور پھر جو اپنی فہم ہے وہ بتاتا ہوں۔ تو آئیے آج اس کو کھول لیتے ہیں۔ سورہ نمبر 91، سورہ الشمس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ بسم کہتے ہیں تمانیت کو، اور اللہ یعنی اللہ کی تمانیت، الرحمن الرحیم جو انتہائی مہربان رحم کرنے والا ہے، تو انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ اب یہاں دیکھیے واو سے شروع ہو رہا ہے، پہلا لفظ ہی واو اس سورت کا، تو اس میں قسم کیسے آ گیا؟ واو کے معنی اور ہوتے ہیں، لیکن وہ اس سے پہلے کوئی بات چل رہی ہوتی ہے تو پھر اور لگایا جاتا ہے، لیکن اگر ابتدا واو سے ہو تو یہ واو تفسیری ہوتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں یعنی۔ اور الشمس سورج کو بھی ضرور کہا جاتا ہے، لیکن شمس کے بنیادی مطلب ہے واضح نظر آنے والا، دلیل پر واضح نظر آنے والا، اس لیے جو بہت واضح دشمن ہوتا ہے اس کو بھی شماس کہا جاتا ہے۔ سورج کو بھی اسی لیے شمس کہا جاتا ہے کہ اس کی روشنی اتنی واضح ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو یعنی دلیل پر متحرک ہونا، وضحاها، اور اس کا واضح ہونا۔ تو یہاں کوئی قسم کی بات نہیں ہے، بلکہ سیدھے لفظوں میں بات ہے کہ یعنی دلیل پر متحرک رہنا اور اس کا واضح ہونا۔ والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے سے نکلے۔ القمر، قمر کہا جاتا ہے غالب آنے کو، تو اس چاند کو جو 3 سے 27 تک اپنی روشنی جب اس پر غالب آتی ہے اس کو قمر کہا جاتا ہے، ورنہ یہ پہلے دن کے چاند کو قمر نہیں کہتے ہیں، ہلال کہتے ہیں۔ تو قمر کا بنیادی مطلب ہے اصل میں غالب آنا۔ تو والقمر یعنی غالب آنا، اذا تلاها جب تم سے توجہ ہٹائیں، تو یعنی غلبہ والے جب تم سے توجہ ہٹائیں۔ والنہار اذا جلاها، اور دن کی جب وہ اسے روشن کر دے۔ والنہار، اور خاص روشنی، اذا جب، جلاها منتشر ہو کر واضح ہو، یعنی روشنی، خاص روشنی جب منتشر ہو کر واضح ہو۔ واللیل اذا یغشاها، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لے۔ واللیل، اور خاص تاریکی، اذا یغشاها جب اسے ڈھانپ دے۔ والسماء وما بناها، اور قسم آسمان کی اور جس نے اسے بنایا۔ والسماء، اور خاص بلندی، وما بناها یعنی جو اسے بنایا۔ والارض وما طحاها، اور زمین کی اور جس نے اسے پھیلایا۔ والارض، اور خاص پستی، وما طحاها یعنی جو اسے پھیلا کر بچھایا۔ ونفس وما سواها، اور انسان کی اور جس نے اسے درست کیا۔ ونفس، اور ایک نفسیات، وما سواها یعنی جو اسے ٹھیک کیا، جو اسے برابر کر دیا۔ فالہمها فجورها وتقواها، پھر اس کے گناہ اور پرہیزگاری کی سمجھ میں اس کے دل میں ڈال دی۔ فالہمها، پس اسے الہام کیا، یعنی اس کے دل میں یہ بات آ گئی، اس سے الہام کیا، اس پر یہ واضح ہوا، اس کے دماغ نے یہ فیصلہ کر لیا۔ فجورها اس کا جاری ہونا، وتقواها یعنی اس کی پابندی اختیار کرنا۔ قد افلح من زکاها، تحقیق کامیاب ہوا جس نے اس کو پاک کیا۔ قد یقینی، افلح خوب کامیاب ہوا، من زکاها جو اسے پروان چڑھایا، جو اسے نشوونما دیا، جو اسے بڑھایا۔ وقد خاب من دساها، اور تحقیق نامراد ہوا جس نے اسے خاک میں ملایا۔ وقد خاب، اور یقینی چھپایا، من دساها جو اس سے مجبور کیا، جو اسے دبایا، مجبور کیا۔ دسس کہا جاتا ہے دبا کر مجبور کرنا، تو اور یقینی جیسے دبایا، چھپایا، اسے مجبور کیا۔ کذبت ثمود بطغواها، ثمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا۔ کذبت جھٹلایا، ثمود
ادھورے عمل کرنے والوں نے یا قوم سمود نے، بتغواہا اس کی طغیانی کو، سمود نے یعنی ادھورے عمل کرنے والوں نے جھٹلایا اس کی سرکشی کو، اس سے طغیانی کو، اس سے بڑھ جانے کو، اذن باسا اشقاہا جب ان کا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا، اذن جب، باسا ہم سے اٹھا، اشقاہا اور خوب اسے بفر کر الگ ہوا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا تو ان سے اللہ کے رسول نے کہا خبردار ہو، اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی بھاری ہے۔ فقال پس کہا لہم رسول اللہ ان کے لیے اللہ کا پیغام دینے والے نے، ناقۃ اللہ اللہ کی کتاب ہے، وسقیاہا یعنی اس سے سیراب ہو، فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا اور اس کی کوچے کاٹ ڈالی، پھر ان کے رب نے ان پر ان کے گناہ کے سبب ہلاکت ڈالی، پھر انہیں برابر کر دیا، فکذبوہ پس انہوں نے اسے جھٹلایا، فعقروہا پس اسے بے نتیجہ کر دیا۔ آخر بانج کو بھی کہا جاتا ہے، بانج عورت کو بھی آخر کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ کوئی نتیجہ نہیں دیتی ہے، تو پس اسے جھٹلایا یعنی کسی کتاب کو جھٹلایا، ناقۃ اللہ کو جھٹلایا، فعقروہا پس اسے بے نتیجہ کر دیا، فدمدم علیہم تو تباہ کن ہلاکت ہوئی، پس تباہ کن ہلاکت ہوئی ان پر، ربہم ان کے رب سے، بذنبہم ان کی غلطیوں کی، فسواہا پس اسے برابر کر دیا، ولا یخاف عقباہا اور وہ ان کے انجام سے نہیں ڈرتا، ولا یخاف اور نہیں وہ خوف رکھتا ہے، عقباہا اس کے انجام کا، اور وہ اس کے انجام کا خوف نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ ہے اس میں اللہ کو اول تو کہیں قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے پورے قرآن میں اللہ نے کہیں قسم کھایا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ قسم ہمیشہ وہ شخص کھاتا ہے جس کی بات کو کوئی یقین نہ کرے، یا جو جھوٹا شخص ہوتا ہے کہ وہ قسم سے اپنی بات میں اعتبار پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کو یہ غرض ہی نہیں ہے کہ آپ اسے مانیں یا نہ مانیں، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لہذا اسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، اور نہ اسے اعتبار دلانے کی ضرورت ہے کہ کوئی اللہ کو مانے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو ٹھیک نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اس لیے اللہ قسم کھاتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تو سیدھی سچی بات کر رہا ہے، سیدھے سیدھے احکامات دے رہا ہے، اور اس نے ہدایت دی ہے، تو اس میں ہدایت ہے، اللہ کو کہیں قسم کھانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات انتہائی واضح ہو جائے کہ انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے، یعنی دلیل پر متحرک رہنا اور اس کا واضح ہونا، یعنی غلبہ والے جب توجہ ہٹائیں، یعنی خاص روشنی جب منتشر ہو کر واضح ہو، یعنی خاص تاریکی جب اسے ڈھانپ دے، اور خاص بلندی یعنی جو اسے بنایا، اور خاص پست یعنی جو اسے پھیلا کر بچھائے، اور نفسیات یعنی جو اسے ٹھیک کر دیا، بس اسے الہام کیا اس کا جاری رہنا اور اس کی پابندی اختیار کرنا۔ یقینی خوب کامیاب ہوئے جو اسے نشو و نما دیا، جو اسے پروان چڑھایا، اور یقینی نامراد ہو گئے یا چھپ گئے جو اسے دبا کر مجبور کیا۔ سمود نے اس کی طغیانی کو جھٹلایا جب ہم سے اٹھا اور اس سے الگ ہو گیا، اس سے پھٹ گیا، شق کہتے ہیں پھٹ جانے کو، تو اس سے خوب پھٹ گیا۔ بس کہا اللہ کے پیغام دینے والے نے ان کے لیے اللہ کی کتاب ہے، یعنی اس سے سیراب ہو، بس انہوں نے اسے جھٹلایا، بس اسے بے نتیجہ کر دیا، بس ہلاکت ہوئی ان پر ان کے رب سے، ان کی غلطیوں کی، بس اسے ٹھیک کیا، اور وہ اس کے انجام سے خوف نہیں رکھتا ہے۔ تو میرے خیال میں انتہائی واضح ہو گیا، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔